ذرا تصور کیجئے ایک ایسا مجاہد جس کے جسم پر زخموں کے سوا کچھ نہ ہو، جس کے ہاتھ میں جنگ کے میدان میں 9 تلواریں ٹوٹ چکی ہوں، جسے دشمن دیکھ کر کانپتے ہوں اور پھر وہ مجاہد بستر پر وفات پائے۔ جی ہاں، یہ وہ شخصیت ہیں جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ یہ وہ مرد مجاہد ہیں جن کے قدم جہاں پڑے وہاں فتح نے سجدہ کیا۔ غزوہ موتا کا وہ دن یاد کیجئے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ گئیں اور آخر میں صرف ایک چوڑی یمنی تلوار باقی رہ گئی۔ سوچئے 9 تلواریں ٹوٹ جانا کس بات کی گواہی ہے؟ یہ گواہی ہے اس بہادری کی جو صرف بازوؤں میں نہیں بلکہ ایمان کے سینے میں ہوتی ہے۔ پھر وقت آیا ہرمز کا، فارس کا وہ سردار جو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن سمجھا جاتا تھا۔ بے شمار لشکر، شان و شوکت، تاج و تخت، مقام کاظمہ پر جب وہ غرور کے ساتھ میدان میں آیا تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے للکارا، آؤ آمنے سامنے مقابلہ کرو، اور پھر چند لمحوں میں تاریخ بدل گئی۔ ہرمز قتل ہو چکا تھا اور اسلام کا پرچم بلند تھا۔ جب یہ خوشخبری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہرمز کا سارا سامان خالد کو دے دیا جائے، یہاں تک کہ اس کا تاج جس کی قیمت 1 لاکھ درہم تھی وہ بھی اس مرد مجاہد کے حصے میں آیا۔ مگر یاد رکھیے، خالد بن ولید کی اصل دولت نہ تاج تھا نہ مال، بلکہ اللہ پر کامل یقین تھا۔ اور اب آئیے اس منظر کی طرف جہاں آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو وہ رو پڑے اور فرمایا، میرے جسم میں بالشت بھر جگہ ایسی نہیں جہاں تلوار، نیزہ یا تیر کا زخم نہ ہو۔ اللہ اکبر! مگر دیکھو، میں آج بستر پر مر رہا ہوں جیسے اونٹ مر جاتا ہے، مجھے شہادت نصیب نہ ہوئی۔ اللہ کرے بزدلوں کی آنکھوں میں کبھی نیند نہ آئے۔ یہ الفاظ نہیں، یہ شعر خدا کے دل کی تڑپ ہے۔ یہ اس عاشق شہادت کی آہ ہے جس نے پوری زندگی میدان میں گزاری۔ جی میرے بھائی، کچھ لوگوں کو اللہ شہادت دے کر آزماتا ہے اور کچھ کو زندہ رکھ کر تاریخ بنا دیتا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید نہیں ہوئے، مگر قیامت تک بہادری کا نام خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی رہے گا۔ اس لیے اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان، ایسی جرت اور ایسی وفاداری نصیب فرمائے۔ آمین رب العالمین۔